السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل MF حسان بن ثابت کو۔ آج آپ لوگوں کے سامنے ہمارے شہر ملباگل مرکز مدینہ مسجد کا حضرت مولانا سہیل صاحب مدنی جو خطیب و امام مدینہ مسجد ہے، ان کا جمعہ کا بیان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ حضرات ضرور سنیے گا اور آخر میں ہمارے چینل کو لے کر شیئر ضرور کیجیے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، أو كما قال على نبينا عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. محترم و مکرم و معزز سامعین کرام و بزرگان عظام و برادران اسلام، ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اور مسلمان بھائیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک عطا فرمایا، اس حالت میں کہ ہم صحت مند، تندرست و توانائی کے ساتھ ہیں۔ برادران اسلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے ہو جاؤ۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی بنیاد چند چیزوں پر رکھی ہے۔ مثال کے طور پر، عمارت جب تیار کی جاتی ہے تو اس کے لیے چند ستون اہم ہوتے ہیں، ستون کے بغیر عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے چند ستون بتائے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا: بنی الاسلام علی، اسلام کی بنیاد، اسلام کے ستون، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1،
شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی گواہی دینا، دل و زبان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا اقرار کرنا۔ نمبر 1 اسی میں وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ گواہی دینا۔ نمبر 1 ایمان ہے۔ نمبر 2 اقام الصلاۃ، نماز ادا کرنا۔ نمبر 3 وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4 وَتَحَجُّ الْبَيْتِ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج بیت اللہ کرنا اگر اللہ تبارک و تعالی نے مالی وسعت اور استطاعت نصیب فرمائی ہے تو حج کرنا۔ نمبر 5 وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ اسلام کی بنیادی ستون ہیں، اگر ایک ستون پر بھی عمل نہ کیا جائے، ایک ستون کا بھی انکار کیا جائے کافر ہو جائے گا۔ اس کے بغیر اسلام کا ستون، اسلام کی چھت کھڑی نہیں ہو سکتی، جس طرح بغیر ستون کے چھت نہیں کھڑی ہوتی، اسی طرح ان 5 ستونوں میں سے کوئی ایک ستون نہ ہو تو اسلام کی چھت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے یہ رمضان کی مقدس گھڑیاں، یہ رمضان کی مقدس لمحات اللہ تبارک و تعالی نے عنایت فرمایا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کی ایک روحانیت، ایک جسمانیت رکھی ہے۔ جس طرح آدمی کا جسم ہوتا ہے اسی طرح اس کی روح بھی ہوتی ہے۔ جس طرح مائک، پیان وغیرہ ایک جسم ہے جس کے اندر چلنے کی قوت، آواز پہنچانے کی قوت پیدا کرنے والی چیز اس کی روح ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی جسمانیت اور روزے کی روحانیت دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ پر شفقت فرمایا اور فرمایا، اے امت مسلمہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس سے پہلے جتنی بھی امتیں اس دنیا میں آئی تمام امتوں نے روزہ رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار امتیں آئیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت پر روزے فرض کیے، مگر روزہ رکھنے کا طریقہ الگ تھا۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی شریعت میں روزہ کس طرح رکھا جاتا تھا؟ جب روزہ شروع کیا جاتا، روزے کی نیت کی جاتی، جس طرح آج ہم کھانے پینے سے رکتے ہیں، اسی طرح عیسیٰ علیہ شریعت میں چیز تھی، کھانے پینے کے علاوہ بات چیت سے بھی رکا جائے۔ روزہ رکھ لیے تو بات چیت نہیں کر سکتے، جب تک روزہ کھولنے کا، روزہ ختم ہونے کا وقت نہیں آتا، اس وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کسی کو بات نہیں کیا جاتا۔ جب کوئی آدمی دوسرے کو بات کر دیتا تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی روزہ فرض تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں روزہ کس طرح رکھا جاتا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں آج ہم نے کھا لیا، آج ہم نے افطاری کر لی، افطاری میں جتنا کھایا اتنا ہی ہے۔ جب آدمی سو جاتا ہے، سونے کے بعد سے اس کا روزہ شروع ہو جاتا ہے،
مثال کے طور پر افطاری کر لیے، عشاء کی نماز ہو گئی، ہم آرام فرما رہے ہیں، یہاں سے ہمارا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 24 گھنٹے کا روزہ۔ اگر قربان جائیے اس امت پر، اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرمایا، تسحروا فإن السحور برکۃ، صبح صادق سے روزہ رکھا جائے گا، سحری کر کے روزہ رکھا جائے گا۔ تسحروا اے امت مسلمہ، سحری کیا کرو، فإن السحور برکۃ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سحری میں برکت عنایت فرمائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اسے نہیں تھا، سحری نہیں تھی، رات میں جو کھا کر سو گئے، پھر دوبارہ دوسرے دن جس طرح ہم روزہ کھول لیتے ہیں، افطار کرتے ہیں، جب تک ان کو بھوکا رہنا پڑتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ پر شفقت کا معاملہ فرمایا، رحمت کا معاملہ فرمایا۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر احسان فرمایا، رمضان کے بے شمار برکات بیان فرمائے، رحمتوں کو بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے صحابہ کو جمع فرمایا اور فرمایا، اتاکم رمضان، اے میرے صحابہ، تمہارے سامنے رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، یغشاکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ینزل الرحمہ، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، مخصوص رحمت بندوں پر اترتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس امت پر رحمت کی برکتوں کی بارش فرماتے ہیں۔ اور ینظر الی تنافسکم، اور بندوں کے تنافس کے قریب ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں۔ وَيُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتوں سے فخر فرماتے ہیں، اے فرشتوں دیکھو میرے بندے، میری خاطر، میرے لیے میرے بندوں نے روزہ رکھا ہے، میرے بندے میرے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، گرمی کی شدت ہے، پیاس کی تپش ہے، اور پیٹ خالی ہے، مگر میرا بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اے فرشتوں، میرا بندہ روزہ رکھا ہے، میں اسی کا بدلہ ہوں۔ برادران اسلام، جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، مسجد کو جب جا رہا ہے تو لوگ کہیں گے نمازی ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا ہے، نماز کی شکل ظاہر ہے۔ جب آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ کی شکل بھی ظاہر ہے، آدمی امداد کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں دیکھیے آدمی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے۔ جب آدمی حج کرتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں فلانے صاحب حج کو جا رہے ہیں، ہوائی جہاز سے حج کو جائیں گے، 40 دن محلے میں نہیں رہیں گے، کچھ ایام حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ ہر چیز، ہر عبادت کا ظاہر ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کو ظاہر نہیں فرمایا۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، اس کا تعلق صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، کوئی آدمی دیکھ نہیں سکتا۔ بندہ چاہے چھپ کر کھائے، چھپ کر پیے، لیکن یہ دونوں کے درمیان، اللہ اور بندے کے درمیان رہتا ہے۔ اور فرشتوں سے فخر فرماتے ہیں الملائکہ، اے میرے فرشتوں دیکھو میرا بندہ چھپ کر بھی روزہ رکھ رہا ہے، اعلانیہ بھی روزہ رکھ رہا ہے، بندہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، پیاس سے بلبلا رہا ہے، چاہے چھپ کر کھا سکتا تھا، مگر میرے ڈر کی وجہ سے، میری وجہ سے مجھے راضی کرنے کے لیے میرا بندہ روزہ نہیں توڑا۔ برادران اسلام، روزہ کس لیے رکھا جاتا ہے؟ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لعلکم تتقون،
چاہیے کہ تم تقوی اختیار کرنے والے ہو جاؤ۔ روزے کا مقصد ہے بندہ تقوی اختیار کرنے والا ہو جائے، اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے۔ جب آدمی سحری کرتا ہے، سحری کرنے کے بعد غروب آفتاب تک بھوکا رہتا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، اکیلے میں ہوتا ہے، مگر روزہ نہیں توڑتا، کیونکہ اس کے سامنے اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے قریب ہوتے ہیں۔ اس لیے بندہ اللہ کو ڈر کر زندگی گزارنے والا بنتا ہے۔ جب سارا رمضان اللہ سے ڈرے گا تو ساری زندگی اس کے اندر اللہ کا ڈر آئے گا، اللہ کا خوف آئے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایام معدودات، اے میرے بندو چند ایام ہیں، مختصر سے ایام ہیں، نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، پورا سال روزہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے۔ برادران اسلام، تقوی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کو فرض فرمائے ہیں تاکہ بندوں کے اندر تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے۔ جس طرح اللہ کو ڈر کر بندہ روزہ نہیں توڑتا، اسی طرح اللہ کو ڈر کر بندہ نماز نہ چھوڑے۔ جس طرح اللہ سے ڈر کر بندہ تنہائی میں کھاتا پیتا نہیں، ٹھیک اسی طرح بندہ تنہائی میں، اکیلے میں اللہ سے ڈر کر گناہ سے بچنے والا ہو جائے، اللہ سے ڈر کر شراب سے دور ہو جائے، اللہ سے ڈر کر گناہ کے کاموں سے دور ہو جائے۔ یہی اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں۔ برادران اسلام، بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255 کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کل عمل ابن آدم حسنۃ 10 امثالھا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، جب بنی آدم، جب امت مسلمہ رمضان کے مہینے میں داخل ہوتی ہے، اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ 10 امثالھا الی 700 ضعف، 10 گنا سے لے کر 70 گنا تک اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ جب آدمی معمولی اوقات میں یہ ایک فرض نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں جو بندہ فرض نماز ادا کرتا ہے اسے 70 فرض نمازوں کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ جو بندہ غیر رمضان کے اندر نفل نماز پڑھتا ہے، نفل چیزوں کو ادا کرتا ہے، سنتوں کو ادا کرتا ہے، وہی سنتوں کو جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں سنت کو ادا کرتا ہے، نفل کو ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے فرض کے برابر ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ اللہ نے مخصوص طور پر رمضان کے مہینے میں خصوصی عنایات سے نوازا ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ الا الصوم وانا اجزی بہ، جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں کوئی نیک کام کرتا ہے اسے 70 گنا ثواب عنایت فرمایا جاتا ہے، مگر روزہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں روزے کا ثواب، اس کا کیا ثواب ہے؟ الصوم لی، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، وانا اجزی بہ، میں ہی روزے کا بدلہ ہوں۔ جب بادشاہ مل جائے تو ساری سلطنت اسی کی ہو گئی۔ برادران اسلام، روزے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں روزے کا بدلہ میں ہی روزے کا بدلہ ہوں۔ پھر آگے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے یہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فرحتان، 2 خوشخبریاں ہیں روزے دار کے لیے جو روزہ رکھتا ہے،
اس کے لیے دو خوشخبریاں ہیں۔ نمبر ایک، فرحتان عند لقاء ربی، جب بندہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرے گا، اس وقت کی یہ خوشخبری رہے گی۔ اس وقت اس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوں گے، جنت کی سرٹیفکیٹ اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ وفرحتان عند فطری، دوسری جو خوشخبری اللہ کے رسول علیہ السلام نے سنائی ہے، افطار کے وقت اس کے لیے خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ من صام رمضان، ایمان روزہ رکھتا ہے ایمانداری کے ساتھ اور کما حقہ روزہ ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی غفرت لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کی روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الدُّعَاءَ، روزے دار کی دعا کو قبول کی جاتی ہے۔ پھر برادران اسلام، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہوتا ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے روزہ ڈھال ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کو چاہیے لڑائی اور جھگڑوں سے بچا کرے، کیونکہ روزہ ڈھال ہوتا ہے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ روزے دار کو چاہیے لڑائی سے، جھگڑے سے، گالی گلوچ سے دور رہا کرے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمان فرمایا ہے، جس طرح روزے کا ایک طرف ظاہر ہے تو دوسری طرف باطن ہے۔ روزے کا ظاہر ہم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے رہتے ہیں، پیاس سے رہتے ہیں، روزے کی حالت میں رہتے ہیں، تو دوسری طرف روزے کی باطنی شکل، روحانی شکل کیا ہوتی ہے؟ روحانی شکل آدمی کو چاہیے کہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اللہ نے آنکھ دیا ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، پیر کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ ہر آدمی کو چاہیے گناہوں سے بچے۔ جو روزے دار ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے مہینے میں جھگڑے سے دور رہا کریں، ایک دوسرے کی غیبت سے دور رہا کریں، ایک دوسرے کی برائی بیان کرنے سے دور رہا کریں۔ کوئی آدمی آپ سے جھگڑا کر رہا ہے تو اس سے کہہ دیں صمت یومن، میں روزے دار ہوں، جھگڑا نہیں کروں گا، میں روزے دار ہوں، غیبت نہیں سنوں گا۔ جس طرح روزے کا ظاہر ہوتا ہے اس کا باطن، جب آدمی کان سے کوئی گناہ کی بات کو سنتا ہے، موسیقی آلات کو سنتا ہے، گانے بجانے کو سنتا ہے، تو اس کے کان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، زبان کا روزہ ہوتا ہے۔ جب تک آدمی زبان کی حفاظت کرے گا اس کا روزہ باقی رہتا ہے۔ زبان سے گالی گلوچ کرے گا، زبان سے بد کلامی کرے گا، زبان سے ایک دوسرے کو برا بھلا کہے گا، غیبت کرے گا، آدمی کا زبان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ نے آنکھ دیا ہے، آنکھ کا روزہ ہے، آنکھ سے اچھی چیزوں کو دیکھیں، قرآن شریف کو دیکھیں۔ جب کوئی آدمی آنکھ سے کسی نامحرم کو دیکھتا ہے یا غلط تصاویر دیکھتا ہے تو آدمی کے آنکھ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک جگہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور فلیس للہ حاجۃ، اس آدمی کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں جو صرف بھوکا پیاسا رہتا ہے، دن بھر بری باتیں کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کے اور غیبت کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتا ہے، تو ایسے آدمی کی روزے کی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں ہے۔ من لم یدع قول الزور فلیس للہ حاجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تقوی کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بعض آدمی کو بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آدمی صبح صادق کے وقت سحری کر لیا، دن بھر روزے سے ہے،
मगर एक दूसरे की बुराई कर रहा है, एक दूसरे को बुरा भला कह रहा है, गालियां दे रहा है, झूठ बोल रहा है, गीबत कर रहा है, ऐसे आदमी का रोजा अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला को हमारी नमाजों की जरूरत नहीं, हमारे हज की जरूरत नहीं, अल्लाह तबारक व तआला को हमारे रोजों की जरूरत नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला को जिस चीज की जरूरत है वो तकवे की जरूरत है। तकवे के बगैर, इखलास के बगैर कोई चीज अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगी। रमजान के महीने में चाहिए कि हम अपनी जुबान की हिफाजत करें। ये एक मरतबा दो औरतें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में आई। भूख की शिद्दत है, प्यास से बिलबिला रहे हैं, करीब है कि जान निकल जाए। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों औरतों से कहा क़ई किया जाए। जब उन्होंने क़ई किया तो क़ई के अंदर गोश्त और खून निकलने लगा। सहाबा ने ताज्जुब से देखा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या माजरा है? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये दोनों औरतों ने हलाल रोजी से सिहरी किया और इन्होंने दिन भर दूसरों की गीबत किया, दूसरों के बारे में बुरा भला कहा, गाली गलौज किया। बिरादरान इस्लाम, इसलिए हम सबको चाहिए जुबान की हिफाजत करें। रोजा रखना फर्ज है। हर मुसलमान आकिल बालिग तंदुरुस्त पर रोजा जिस तरह फर्ज है, इसी तरह फर्ज है कि हम अपनी रूह की हिफाजत करें। रमजान के महीने के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल करना, गलत चीजों को देखना, ये अल्लाह के यहाँ वो आदमी शकी कहलाया जाएगा। फ़इन्न शक़िय्या, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बदबख्त है वो आदमी जो रमजान की नाक़दरी करे, रमजान की हुर्मत की पामाली करे। इसका क्या मतलब है? ये तरफ रोजेदार रोजा रख रहे हैं, दूसरी तरफ रोजा छोड़कर गलियों के अंदर खाकर पीकर लोगों के सामने मस्त फिरना। ये एक तरफ रमजान में मस्जिद में तरावी चल रही है, दूसरी तरफ घरों के अंदर बेकार लहू अलईब के अंदर अपने वक्त को बर्बाद करना। ऐसे आदमी को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो आदमी बदबख्त है। बिरादरान इस्लाम, हम सबको चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान की मुकद्दस घड़ियां नसीब फरमाई हैं, हम इसकी कदरदानी करें। एक एक लम्हा, एक एक सेकंड कीमती होता है। सोना चांदी हीरे जवाहरात से ज्यादा जो कीमती चीज होती है वो वक्त होता है। वक्त अगर चला गया दोबारा लौट कर नहीं आता। बिरादरान इस्लाम, पता नहीं किसका आखिरी रमजान होगा। कितने लोग थे जिन्होंने गुज़िश्ता रमजान हमारे साथ गुजारा था, हमारे साथ इफ्तार किया था, हमारे साथ सिहरी किया था, मगर वो आज हमारे साथ नहीं रहे। इसलिए हम सबको चाहिए रमजान की कदरदानी करें, तरावी का एहतमाम करें। और फिर बिरादरान इस्लाम, अपने घरों के अंदर मस्तूरात को नमाज पढ़ने की दावत दें, नमाज का एहतमाम कराएं, बच्चों को नमाज को लेकर आएं, बच्चों को रोजा रखाने की कोशिश करें। बच्चा छोटा है, जब तक रोजा रखता है रखाने की कोशिश करें, क्योंकि हम बच्चों को अभी से आदत डालना है। दूसरी बात यह है, बच्चे माशाअल्लाह रमजान के महीने में मस्जिद को आते हैं बच्चे, हम उन बच्चों का ख्याल करें। कभी कभी बच्चे नादान होते हैं, बच्चे मासूम होते हैं, दरमियानी सफ में खड़े हो जाते हैं। जब नमाज शुरू हो जाए बच्चे दरमियानी सफ में खड़े हो जाएं, उनके साथ बदसलूकी बदबर्ताव ना करें, बल्कि जो बच्चा जहां खड़ा है वहीं रहने दें। अलबत्ता नमाज से पहले अगर बच्चा दरमियानी सफ में खड़ा है उसे किनारे पर खड़ाने की कोशिश करें, बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव किया करते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज पढ़ते थे, आपके नमाज़े हजरत हसन और हजरत हुसैन आपकी पीठ पर सवार हो जाया करते थे।
बच्चे आते हैं पानी इसराफ करते हैं, बच्चों को अच्छे बर्ताव के साथ, अच्छे सलूक के साथ हम उनको सिखाएं। ये नहीं कि बच्चों के साथ बदसलूकी की जाए, इसका गलत असर जाएगा। फिर बिरादरान इस्लाम, रमजान के अंदर तरावी एक ही मस्जिद में सारी तरावी को खत्म किया जाए, क्योंकि एक मस्जिद में सारी तरावी पढ़ेंगे, पढ़ने का, पूरा कुरान सुनने का मौका मिलेगा। अगर इस मस्जिद में एक नमाज, इस मस्जिद में एक दिन तरावी पढ़े, दूसरी मस्जिद में एक दिन तरावी पढ़े, इसमें कुछ कुरान छूट जाएगा। तो इसलिए चाहिए कि एक ही मस्जिद में सारा कुरान सुनने का एहतमाम करें। साथ ही साथ बहुत सारे नौजवान पैंट वगैरह पहन कर आते हैं तो थोड़ा ऊपर पहने, क्योंकि जब सजदे में जाते हैं तो पैंट का कुछ हिस्सा नीचे आ जाता है, तो ऐसे वक्त के अंदर नमाज फासिद हो जाती है। शराइत नमाज में यह है कि मर्द को चाहिए कि सत्रे औरत को छुपाए, नाक से लेकर घुटनों तक के पर्दे का एहतमाम करें। अगर नमाज में सजदे में जाएं, पैंट का कुछ हिस्सा नीचे आ जाएगा तो सतर खुल जाएगा, ऐसे वक्त के अंदर नमाज फासिद हो जाए, इसका हम एहतमाम करें। ये आम कोताही होती है, थोड़ा इजार को थोड़ा ऊपर पहने, ऊपर पहनकर नमाज पढ़ें। साथ ही साथ रमजान के महीने के अंदर बेशुमार सफीर लोग आते हैं, मदारिस के लिए चंदे के लिए, मसाजिद के चंदे के लिए आते हैं, उनका भी हम कुछ ना कुछ अपना हिस्सा उन्हें इनायत फरमाएं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वअम्मा साइला फला तनहर, जब तुम्हारे सामने कोई सवाल करने वाला आएगा तो उनके साथ झिड़क कर ना बात किया करो। अगर आपको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो दे दें, वरना खामोशी इख्तियार कर लें। साथ ही साथ कुछ ऐसे सफीर हजरात भी आ रहे हैं जो फर्जी तौर पर आ रहे हैं। सफीर हजरात अभी कश्मीर के वहां पर इमारत शरइया ने ये ऐलान किया है, बहुत सारे कश्मीर के लोग चंदा इकट्ठा करने के लिए रियासत कर्नाटक, रियासत आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वगैरह आ रहे हैं। तो वहां की इमारत शरइया ने ऐलान किया है कोई भी कश्मीरी लोग को चंदा ना दें, क्योंकि जो लोग यहाँ चंदा इकट्ठा कर रहे हैं वहां पर कश्मीर के अंदर बड़े बड़े प्लाट उनके मौजूद हैं, उनके पास रहने के लिए बड़े बड़े बंगलात मौजूद हैं। पूरी तहकीक के बाद खुद रियासत कश्मीर की इमारत शरइया ने ये ऐलान किया है कि कोई भी आदमी कश्मीरी को चंदा ना दें। फिर बिरादरान इस्लाम, इसके बाद हम रमजान का खूब एहतमाम करें। रोजे अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर फर्ज किया है तो हम रोजों का एहतमाम करें। जिस तरह मस्जिद पहले रोजे को भरती है, इसी तरह 30 रोजों तक भी भरी रहे। ऐसा नहीं कि एक रोजा हो गया तो एक सब कम हो गई, होते होते 26-27 रोजों तक सिर्फ 2 सफ़ें बाकी रह जाती हैं। बिल्कुल ये शरीयत के खिलाफ है। इसलिए कि हम सबको चाहिए कि रमजान की कदरदानी करें, मसाजिद को मुज़य्यन करें और खुद तक़वे व तहारत का एहतमाम करें। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ये रमजान आफियत के साथ गुजरने की तौफीक नसीब फरमाए और नेक काम का एहतमाम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। La